اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قادر، سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین و مومنات کو حضرت صدیقۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کے ایام بہت بہت زیادہ مبارک ہوں۔ ویسے تو ایام فاطمیہ میں ہم باغ فتق سے ریلیٹڈ یا اور بھی جو معاملات تھے، مسائل وراثت کے یا دوسری دیگر چیزیں، ان پر تفصیلاً بات کر چکے تھے، لیکن اب مفتی راشد صاحب کو دوبارہ کیڑا جاگا ہے۔ وہ کسی آئی اہل سنت عالم نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے حق پر کوئی مجلس وغیرہ پڑھ دی تھی، تو حضرت کو مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ۔ وہ جیسا اکثر ان بیچارے بریلویوں کے ساتھ ہوتا ہے، عقل نام کی تو چیز ہے نہیں، کبھی چشتی رسول اللہ، کبھی شبلی رسول اللہ، کبھی بکرے کو اللہ بنا دیتے نعوذ باللہ، جو ان کی اکابرین کی کتب میں لکھا ہوا ہے اور ہم دکھا چکے ہیں کئی دفعہ۔ تو اس پہ چلے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ان کے عقائد ہیں، جو حال ان کا ہونا ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آرام سے بات کریں اور ان کے اندرونی مسائل کو نہ چھیڑیں، جو سیدھی بات ہے۔ اپنے عقائد پہ رہیں، اگر ان تک آپ لوگوں کے ہاتھ جائیں گے تو الحمدللہ ہم بمبو فٹ کریں گے۔ خیر، چلتے ہیں جی یہ مولوی راشد بریلوی المعروف راشد ناسبی کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اب نئی کیا ماشاءاللہ سے 100 کروڑ علمی دلیلیں لے کے آئے ہیں۔ دعویٰ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق جاگیر فدق اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دی تھی، اور استدلال کر رہے قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں کلمہ قربہ سے ہبہ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور وراثت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں آپس میں متضاد دعوے ہیں۔ متضاد اس لیے ہے کہ ہبہ یہ حیات کا تقاضا کرتا ہے اور وراثت یہ وفات کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ جلال العیون ملا باقر مجلسی کی اس کے صفحہ نمبر 193 پہ اور 94 پہ یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چند غلام خادم آئے تو سیدہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ کام کر کر کے آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جائیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ مجھے کوئی خادم دے دیں تاکہ گھر کے معاملات اور گھر کے وہ خادم کام کریں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کے گزارش کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر وظیفہ نہ بتا دوں، اور حضور نے وظیفہ بتایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے، تم یہ تسبیح کر لیا کرو۔ جو رسول، جو نبی اپنی اہل بیت کے لیے اس طریقے سے فقر کو پسند کریں کہ سیدہ فاطمہ کو ایک غلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم بھی عطا نہیں فرمایا، اس سے بہتر یہ فرمایا کہ آپ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں جس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں، وہ تسبیح پڑھنے کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ وہ رسول اپنی بیٹی کو اتنی بڑی جائیداد اور اتنی جو آمدنی کا باغ ہے وہ اپنی بیٹی کو ہبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کے تو باغ فدق ان کو ہبہ کر دیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے اس کا شان نزول گڑھا گیا ہے۔ آیت نازل ہو رہی ہے، سورت پوری نازل ہوئی مکہ شریف میں۔ جی عزیزان گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے مفتی راشد بریلوی ناسبی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اب اس بندے پہ تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ویسے تو مجھے الحمدللہ خدمت کرتے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب 6واں سال ہے، لیکن 3 سے 4 سال ہو گئے اس بندے کو جواب دیتے ہوئے ان سارے معاملات میں، اور آج تک اس نے ایک بھی دلیل کا رد نہیں کیا، نہ یہ کر سکتا ہے۔ اور آج آ کے وہی ریپیٹڈ چیزیں، ہبہ کا دعویٰ تھا، وراثت کا دعویٰ تھا، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پرومیننٹ نہیں آ رہی، یہ سارے معاملات تھے۔ اور
کیا دلیل کے پیش کی ہے جی؟ شیعہ کتاب جلاء العیون سے علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اول جو روایات ہمارے خلاف لے کے آتا ہے وہ سندن اور متنن ویسے ہی ان کا رد ہمارے علماء نے کیا ہوتا ہے اور ماہرین اسماء الرجال نے، تو وہ ہم آپ کی خدمت پیش کر دیتے ہیں. لیکن جو صحیح روایت ہے اس کو بالکل آپ کہہ لیں کہ کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا. مسئلہ یہاں میراث کا چل رہا ہے، مسئلہ یہاں حق جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور لے آیا جی وہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو ایک ورد بتا دیا تھا، میں تمہیں ایک ورد دے دیتا ہوں غلام کے بجائے یہ وہ. تو اس میں عدم میراث کہاں سے آ گیا؟ یعنی کہ رسول اللہ جب اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیتے تو پھر ایک باغ کیسے دے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور مولوی صاحب اس میں عدم میراث کہاں سے آ گیا؟ خدا کا خوف کریں، تھوڑی سی کوئی فقہی اصطلاحات آپ دیکھیں اور رہ گئی جی اس کا ہم جواب دیتے ہیں. ویسے بھی اس میں عدم وراثت والی کوئی بات نہیں ہے، پورے کے پورے مال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جناب زہرا کا حق تھا صلوات اللہ علیہ، اور ہم یہ صحیح و سند روایت سے ثابت کر کے جائیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے آپ کو الحمدللہ. رہ گیا جی کچھ لوگ کہتے ہیں میراث کا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہبہ کا، تو یہ مسائل آپس میں آ کے اختلافی ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ بات واضح نہیں ہے. اچھا، اختلافی مسئلہ تب ہوتا جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ دونوں دعوے ایک ساتھ پیش کیے ہوتے. روایات میں اختلاف ہے، بی بی کے دعووں میں اختلاف نہیں ہے. بی بی کا سیدھا سیدھا جو دعوت ہے ہم اس پہ تفصیل عرض کرتے ہیں کہ بی بی مانگنے کا گئی تھیں، آیت کے لحاظ سے جو انہوں نے حضرت نے ڈنڈی ماری ہے سورہ حشر کی وہ بھی آپ کے سامنے واضح کریں گے، اور ایک ایک چیز پہ بات کر کے جائیں گے. سب سے پہلے تو مال فے کی بات، مال فے میں آنے والی تمام مسائل کے لحاظ سے اور دوسری چیزیں، کیونکہ صرف باغ فتح مال فے میں نہیں تھا، اور بھی محظور نام بھی گاؤں تھا، اور بھی وہ ہم جامع فاطمیہ میں تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ کس طرح ماشاءاللہ حضرت عثمان نے وہ بنی مروان اینڈ کمپنی کے نام لگا دیا تھا، اور اس پہ درجنوں دلائل پہلے بھی دیے ہیں. پہلے تو باغ فے کی بات کرتے ہیں، کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کوئی استحقاق تھا؟ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398 فتح کے بیان میں آپ کے امام ابن ہشام اتنا متقدم عالم وہ لکھ رہے ہیں، چونکہ فتح بغیر جنگ اور لشکر کے فتح ہوا ہے، اس سبب سے یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال تھا، یہ خاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال تھا عزیزان. اور دوسرا جو حضرت نے ابھی آپ کے سامنے انتہائی میں کہتا ہوں بونگی ماری ہے جلاء العیون علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت دکھا کے، اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، یہاں پہ بے تکی باتیں بالکل بکواس، اس روایت کا تک ہی نہیں بنتا عدم میراث والی بات پہ، کیونکہ بقیہ روایات جو ہیں الحمدللہ ہم رد کر چکے، تو اس طرح کی بچکانہ دلیلیں رہ گئی بیچارے کے پاس جو موضوع سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں. خیر آئیں اب امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی اصلاً وہاں پر حضرت ابو بکر سے مانگنے گئی تھیں یا اپنا پوزیشن کلیم کرنے گئی تھیں؟ بیسک مسئلہ تو یہ ہے، اپنے قبضے پر استحقاق کے لحاظ سے بات کرنے گئی تھیں یا حضرت ابو بکر سے مانگ رہی تھی کہ تم مجھے دو؟ یہ محدث جلیل شیخ عبدالعلی الحویزی رضوان اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 5 ان کی تفسیر نور الثقلین میرے پاس موجود ہے. آئیں صفحہ نمبر 203 پر سورہ بنی اسرائیل کے باب میں واضح امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے کہ بی بی نے عرض کیا ابا جان میں نے خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کیا. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہ کے وکلاء فدق کی جائیداد کی نگہبانی کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بھی دیا تھا اور وہ نگہبان تھے بی بی کے جائیداد کے. خیر آگے پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو خلیفہ اول برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بی بی کے وکلاء کو وہاں سے نکال دیا. حضرت سیدہ اپنے حق کی بازیابی کے لیے ان کے پاس گئیں اور ان سے فدق کی واپسی کا مطالبہ کیا. واپسی کا مطالبہ کیا، مانگنے نہیں گئی تھی نعوذ باللہ، یا مانگنے کی بونگیاں آپ کی کتابوں میں ہیں، مانگنے نہیں گئی تھی نعوذ باللہ. یہ بکواس سیدہ کائنات عزیزان، ہم اس بکواس کو سامنے رکھنے نہیں کہ سیدہ کائنات اور وہ ان سے مانگنے دیں گے انہیں 60 سال کی عمر میں سورہ بقرہ بھی یاد نہیں ہوتی تھی. تو خیر نہ یار نہ مجبور کریں، میں ہاتھ جوڑ کے دوبارہ عرض کروں گا، ابھی صرف ایک چیز آپ کی دکھائی ہے کہ قرآن کو پیشاب سے لکھنا معاذ اللہ آپ کے مسلک میں جائز ہے، وہ قاضی خان وغیرہ سے. مجھے نہ مجبور کریں کہ اور میں اصلیتیں کھولوں جو آپ نے اللہ تک کو نہیں چھوڑا، اللہ کو بھی ماشاء اللہ میں کیا کہوں. اب خیر موضوع سے ہٹ کے بات ہو جائے گی.
اب اس آیت پہ آتے ہیں سورۃ الحشر کی، اس کا شان نزول بھی بتائیں گے اور آپ کے بابوں کی لکھی تفسیر بھی بتائیں گے. وہ ذرا آیت پہ ڈسکس کر لیں ہم، اس کے بعد ذرا کڑاکا نکالتے ہیں حضرت کا. سورہ حشر مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. اب اس پہ حضرت کو آ کے بہت آگ لگی ہے. میں کہتا ہوں مفتی راشد صاحب تھوڑا سا اگر آپ نے اس پہ غور کر لیا ہوتا. والیتامی والمساکین وابن السبیل کا تذکرہ الگ ہے. فللہ وللرسول ولذی القربی، یہاں لام اللہ رسول اور ذی القربی کے ساتھ جو آ رہا ہے وہ ہے لام ملک، انتقال فی الملک کے لحاظ سے یہاں پہ لام آیا ہے، ان کے تصرف کے لحاظ سے یہ ہے ہی ان کا، جبکہ یہ لام ملک یتامہ مساکین کے ساتھ نہیں آیا. عزیزان یہ تو بچہ بھی سمجھ جائے گا خدا کی قسم، جو بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ میں ہوتا ہے عربی کا کہ کس لیے ہوتا ہے، کیا بندہ یہاں پہ کرے. چلے خیر، اب اس آیت کی تفسیر ذرا چلتے ہیں ان کے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی طرف. یہ کنز الایمان میرے پاس موجود ہے جس پہ خزائن العرفان تفسیری حاشیہ بھی موجود ہے. صفحہ نمبر 983 سورہ حشر کی اسی آیت کے لحاظ سے وہ تفسیر میں لکھتے ہیں حاشیہ 20 میں، رشتہ داروں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، یعنی بنی ہاشم و بنی مطلب، اور کسی کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، صرف ان دونوں کا ہی ذکر ہے. پتہ نہیں کیا کیا تعویلیں گھڑتے ہیں کہ صدقہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، اللہ جانے انہیں کون سی وحی آئی ہے. عزیزان اور حضرت نے جو فلک کے لحاظ سے باقی باتیں کی ہیں، پہلی بات تھوڑا سا منطقی انداز میں اگر اسے دیکھیں تو بی بی نے دونوں دعوے ایک ساتھ کیے ہی نہیں ہیں. جو تھوڑا سا بھی ان معاملات میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں عقلیات کے لحاظ سے و دیگر معاملات پہ، وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ مولوی صاحب نے کتنی بڑیاں بونگی مار دی ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، غلام نہیں دیا تھا، آئیں یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے جی مشکات کی یہ جلد نمبر 3 ہے، آخری جلد، اور اس میں صفحہ نمبر 229 پہ یہاں پہ حدیث نمبر 5373 ہے، اور یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واضح یہاں جب مال کی تقسیم کر رہے تھے انہوں نے خود کیا کیا جی، یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب زہرا کو مخاطب کر کے کہا تھا سلینی ما شئت من مالی، تمہیں جو میرے مال سے چاہیے وہ لے لو. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں کوئی سندن یا متنن ضعف بھی نہیں ہے، یہ بخاری و مسلم دونوں میں نقل ہوئی ہے، واعظاً اس کے حاشیہ پہ بھی موجود ہے. جو میرے مال میں سے تمہیں چاہیے تم لے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فدق نہیں، سارا کا سارا مال جناب زہرا کے سامنے رکھ رہے ہیں صلوات اللہ علیہ، اور یہ حضرت ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. عزیزان مجھے بتائیں نا کہ پھر اس طرح کی یہ جہالتیں کرتے ہیں تو پھر بندہ کیا کرے. اور ان بکواسات کا ہمارے علماء محققین نے تحریری طور پہ کئی سال پہلے جواب دیا ہوا ہے. اب تو ینگ جنریشن بھی کام کر رہی ہے اس پہ، لیکن کیا کریں، نئے سے نئے اعتراضات اور بالکل بے تکے اعتراضات. اچھا چل یار مان لیا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی بات میں فدق نہیں آ رہا تھا، وہ یتامہ مساکین کو بھی جاتا تھا، تو ہر شے کے اندر شرعن اس کی جو جب تقسیم کی جاتی ہے تو زکوٰۃ، صدقہ اور خمس کو علیحدہ کیا جاتا ہے. تو سادات کا خمس کہاں گیا؟ سادات کا خمس کہاں گیا؟ وہ میں بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، محمد فواد عبد الباقی کی مناقب علی حسنین و فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. آئیں سیدہ کا مطالبہ دیکھیں، وہ کیا مطالبہ کیا کر رہی تھی. 359 نمبر پیج اس کا، عبارت 123. حضرت عائشہ سے روایت ہے. کس سے؟ حضرت عائشہ. صحیح. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے صدیق اکبر جی حضرت ابوبکر کی طرف پیغام بھیجا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے میراث مانگ رہی تھیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میراث کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے، ہمارے ہاں تو حق کے پوزیشن کی بات ہے. چلیں خیر، جو مدینہ اور فدق میں تھی، اور خیبر کا جو خمس باقی تھا، خیبر کا خمس امت پہ حرام ہے، خمس صدقہ اور زکوٰۃ سے الگ ہے، اور یہ حق ہی سادات کا ہے. یہ آپ کے گھر کے عالم لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. سیدہ صلوات اللہ علیہ نے مطالبہ ہی خمس کا کیا تھا، جو حضرت ابو بکر پہ بھی حرام تھا، کیونکہ وہ امتی تھے، صدقہ خور. سیدہ سید زادی کہاں صدقہ کھانے والوں کا قیاس کر رہے ہو خمس لینے والوں سے. عزیزان بات میرے خیال میں واضح ہو گئی ہوگی آپ پہ. اور سب سے بڑھ کے بات، آیت مکی ہے، اس سے شان نزول ثابت نہیں ہو رہا، روایت آیت کے مطابق نہیں آ رہی، شان نزول پہ پوری نہیں اتر رہی. اور
تھوڑا سا علوم قرآن پہ جو آپ کے علماء کام کر کے گئے، شیعہ کی تو میں بات نہیں کرتا، ہماری کتاب سے جواب تو یہ نا میں دے چکا امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی روایت سے، تھوڑا سا اگر اپنے علماء کو پڑھ لیا ہوتا نا تو آج یہ نوبت نہ آتی. یہ حافظ سیوطی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود، جلد نمبر اول الاتقان، آپ کے امام سیوطی الاتقان میں انہوں نے صفحہ نمبر 54 پہ پوری فصل قائم کی ہے، پورا باب باندھا، اور اس میں تفصیلاً انہوں نے عبارتیں وغیرہ ذکر کی ہیں. مکی صورتوں میں شامل مدنی آیات کا بیان. اللہ اکبر. یہ کون لکھ رہا ہے؟ حافظ جلال الدین سیوطی، آپ کے امام سیوطی. انہوں نے پورا باب قائم کیا ہے کہ چاہے سورہ مکی ہی ہو اس میں مدنی آیتیں بھی ہوتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی اس ضد پہ اڑے رہنا چاہیے کہ جی آیت مکی ہے تو روایت مدنی کیسے آ گئی. عزیزان، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے. اب فقہی اعتبار سے، کیونکہ قرآن، حدیث، تاریخ، ان سب معاملات کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اب فقہی اعتبار سے حضرت ابوبکر کا باغ فتح کا فیصلہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. پہلی تو بات ہی یہی ہے، فقہی اعتبار سے ان کا فیصلہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. کیوں؟ فقہ حنفی کی جامع مبسوط ترین کتاب، آخری جلد نمبر 10، فتاوی عالمگیری. اللہ اکبر. اس میں صفحہ نمبر 414 پہ جلد نمبر 10 میں واضح مسئلہ یہاں پر موجود ہے. جو عقار یعنی باغ وغیرہ جس قاضی کی ولایت میں نہیں، ٹھیک ہے جی، جس قاضی کی ولایت میں نہیں ہے، اس کی بابت اس قاضی کا حکم قضا صحیح نہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، جب وہ اس کی ولایت کے انڈر آ ہی نہیں رہا، اس کے تصرف میں ہی نہیں ہے، تو اس کا حکم قضاوت پورا ہی نہیں اترتا. بالکل بوگس اعتراض سیدہ کے حق پہ کیا یہ مولویوں نے، حضرت ابوبکر نے بھی. عزیزان، میں کہتا ہوں اب مجھے کسی پھٹی ہوئی کتاب سے لا کے دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے نام فلک کیا تھا، لا کے دکھائیں. جبکہ صحیح اور حسن سند کے ساتھ روایات موجود ہے کہ سیدہ صلوات اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاٹ کر چکے تھے، اور بی بی کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے واضح کیا ہے. شیعہ کتابوں میں اگر تحقیق کے ساتھ کام کرتے تو ذرا بات چلتی، آپ بس کیا کریں، بوٹی گھوڑی نو لگام. تو عزیزان، اب ان کے فقہ حنفی کی اتنی جامع مبسوط کتاب سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ جس کا حق نہ بنے اس کا فیصلہ ہی صحیح نہیں ہوگا. تو حضرت ابوبکر حق بجانب کیسے ہوئے؟ ایڈیٹس، ویسٹ آف ٹائم. عزیزان، مجھے نہیں لگتا مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہے، مسئلہ یہیں پہ واضح ہے. خیر، ہوتی آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹیک کیئر. جناب زہرا صلوات اللہ علیہ وارث.